بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ آیت ہمیں اسلام کی قدر سکھاتی ہے۔ کافر کئی موقعوں پہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کہ جب وہ کبھی بھی مسلمانوں کو عزت اور فلاح و بہبود سے سرفراز ہوتا دیکھیں گے تو پھر یہ حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کئی ایسے موقع آئے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی خوب پٹائی ہوئی اور مسلمانوں کو عزت اور فتح نصیب ہوئی۔ پھر دوسری بار موت کے وقت جب فرشتے خوفناک شکل میں کافروں کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تیسری بار آخرت میں قیامت والے دن کچھ گنہگار مسلمانوں کو جب اپنے ساتھ دوزخ میں دیکھیں گے تو کہیں گے تمہارے ایمان اور توحید نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کسی موحد کو جنت میں نہ رہنے دے گا۔ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ جب مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے، کافر جب ان لوگوں کو جہنم سے نکلتا دیکھیں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا یا خواہشات نفس نے بہکا دیا تھا، تو تب یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہم بھی یہاں سے نکل ہی آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کھانے پینے دو، موجیں اڑانے دو اور لمبی چوڑی امیدوں سے یہ غافل ہیں آخرت سے۔ یہ زندگی کے مزے اڑانا اور لمبی چوڑی امیدیں باندھنا اور آخرت کو بھلانا یہ مسلمانوں کی شان نہیں، یہ تو کافروں کے الفاظ کہے گئے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ پھر دیکھی جائے گی۔ مومن کے لیے زندگی قید خانہ ہے اور آخرت میں جنت، اور کافر کے لیے زندگی میں جنت اور آخرت میں جہنم اور قید۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں بہت ہی شعور کے ساتھ جینا ہوگا کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب سر تسلیم ہم کر دینا، بس جو میرے رب نے حکم دے دیا اس کو ماننا۔ تو اس لیے ہم غافل ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کہیں اللہ کے حکم ٹوٹ تو نہیں رہے، اور ساتھ دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھنا، ایمان والی زندگی اور ایمان پہ ہی موت آئے۔ اور یہ آیت جو ہمیں اسلام کی قدر سکھاتی ہے تو ہم دعا کریں کہ اللہ دوسروں کے لیے بھی اسلام کا ذریعہ ہم بنے۔ اللہ ہمیں ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔